میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, آج 3 خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک تو توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہے, اس سے متعلق بات کریں گے, اور علیمہ خانم کا یہ کہنا اور بار بار اس بات کو دہرانا کہ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی ضمانت ہونے سے پہلے توشہ خانہ 2 کا جو ٹرائل ہے اس کو مکمل کیا جائے گا اور عمران خان صاحب کو سزا دے دی جائے گی. اور یہ اجلت اس لیے بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ بھی الزام عائد کرتی ہیں جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں جسٹس سرفراز ڈوگر, ان سے متعلق کہتی ہیں کہ جی انہوں نے یہ آلریڈی یہ فیصلہ کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ پاکستان کا اور انڈیا کے درمیان ایشیا کپ کا ایک میچ ہوا ہے جس میں پاکستان کی پور پرفارمنس, لیکن میچ ریفری کے اوپر پاکستان کا جو کرکٹ بورڈ ہے PCB, اس کی جانب سے سوالات اٹھا دیے گئے ہیں اور میچ ریفری کی تبدیلی کے لیے ICC کو خط لکھ دیا گیا اور شکایت کر دی گئی ہے. اور اگلی خبر, جو آخری خبر یہ ہوگی کہ جو ایمان حاضر مزاری ہیں, جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ ان کا جو مکالمہ ہوا کورٹ روم کے اندر, اس کے اوپر اب انہوں نے ہراسمنٹ کمیٹی سے رجوع کر لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی. اور یہ ساری ان تینوں پر بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج پھر ہو رہی ہے. تینوں بہنوں کو پرمیشن مل گئی ہے اڈیالہ جیل کے اندر جانے کی, کورٹ روم تک, جو وہاں پر کورٹ روم بنا ہوا ہے اس تک پہنچنے کی. اور آج علیمہ خانم کے جو پریشر کے اوپر خیبر پختونخوا کی جو صوبائی کابینہ ہے بشمول وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور, وہ بھی اڈیالہ جیل پہنچ چکی ہیں, لیکن ان کو تاحال ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. پہلے بات کرتے ہیں کہ جی علیمہ خانم جو ہے وہ کیا گفتگو کر رہی ہیں جو توشہ خانہ 2 جج کا جو ٹرائل کرنے والے جج صاحب ہیں اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق ان کے خیالات وہ کس طرح بیان کرتی ہیں, یہ سنیے گا. اس وقت جلدی میں آپ کے جج صاحب ان کو آرڈر دیں کہ جلدی سے آپ ان کو سزا دیں یہاں پہ مسلم بیوی اور عمران خان کو, اور پھر وہاں ہائی کورٹ میں شاید پھر ان کو بیل مل جائے القادر میں, لیکن سزا اس کی ہوگی تو وہ القادر میں وہاں پہ دے, یہ کوآرڈینیشن میں چل رہے ہیں. تو وہ اب دیکھیے, ہمیں سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. جب اسکرپٹ تو لکھی بھی ہے, عمران خان کو جیل سے نہیں نکلنے دینا. جب ایک آخری کیس میں رہ جائے گا, اب سارا ہمارا فوکس ہائی کورٹ کے اوپر چلا جائے گا. جی ہائی کورٹ کے اندر, ہائی کورٹ میں آپ کو پتہ ہے وہ جو جج ڈوگر ہے, ہاں ابھی اپنے آپ کو پکا کر دیا لیکن کیس نہیں سن رہا عمران خان کا. اب جس وقت جو القادر نے اس کو 4 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے دے دینی چاہیے, یہ ظالموں میں شامل ہے. ابھی آپ نے شارٹ سنا کہ جی علیمہ خانم جو ہے وہ ایک الزام عائد کرتی ہیں, اور یہ ایک مرتبہ نہیں, یہ بار بار اس الزام کو دہراتی چلی جا رہی ہیں. ایک بات میں بڑے واضح طریقے سے پہلے بھی جو ہے بیان کر چکا ہوں, اور آج پھر اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں. آج دوبارہ اس بات کو دہراتا ہوں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر جو اڈیالہ کے چانسلر ہیں عمران احمد نیازی, ان کو کسی بھی صورت جو ہے ان کی سسپینشن آف سینٹنس ہو اور ان کی ضمانت پر رہائی ہو سکے. سو لہٰذا جو یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ توشہ خانہ 2 کا جو ٹرائل ہے یہ اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جا رہا ہے, تو یہ جھوٹ پر مبنی ہے. یہ بیسکلی صرف سیاسی بیانیہ ہے, اور حقیقت کا اس سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. علیمہ خانم یہ بیانات اس لیے دیتی ہیں کہ ان کی سیلف پروجیکشن ہو, وہ بیانات اس لیے دیتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر اپنی تشہیر کر سکیں اور پارٹی کے اوپر جو ان کی گرفت ہے اس کو مزید مضبوط کر سکیں. تو لہٰذا وہ ایک قسم کی محاذ آرائی جو ہے وہ کرنا چاہ رہی ہیں یا سیاسی بیانیہ بنانا چاہ رہی ہیں. اسی طریقے سے جس طریقے سے علی امین خان گنڈا پور کے خلاف جب انہوں نے بیانیہ بنایا, تو آج علی امین گنڈا پور اپنی پوری کابینہ کے ساتھ اڈیالہ پہنچنے پر مجبور ہو گئی, اور وہاں پہنچنے پر علی امین گنڈا پور نے کیا گفتگو کی, کس طرح وہ بیک فٹ پر دکھائی دیے, یہ بات سنیے. بات یہ پہلی بات ہے, اگر ملاقات کا آپ کو اجازت رہا ہو اور آپ یہاں بیٹھ کے 4-5 گھنٹے بیٹھے, تو میرے خیال میں آپ سے ٹھیک رہتا ہے. ویسے وہاں پہ سلام کی صورتحال تھی اور وہ تھی, تو وہاں پہ رہنا ضروری تھا. ہمارے اوپر بڑا بہت زیادہ ابھی تک بھی ہمارے اوپر کافی پریشر لوگ ابھی تک ہمارے سیٹل بھی نہیں ہوئے ہیں. تو دوسری بات ہے سوشل میڈیا کی. سوشل میڈیا تو دیکھو اپنا وہ انگریزی مزاج لگا رہتا ہے, اپنا کو تو دیکھے پتے کی بات بہت مطمئن کر سکتا ہے, ہمارے پاس میں ہے. باقی آپ کے سامنے ہے. اب یہ دیکھ لیں جی کہ کبھی وہ بہانہ بناتے ہیں جی کہ
خیبر پختونخوا میں ابھی بھی ہم فارغ نہیں ہو سکے, 2-2.5 مہینے ہو چکے ہیں, سوشل میڈیا پر باتیں کر لیں. لیکن علی امین کو جو ہے بیسیکلی آج انہوں نے جو ایک اور گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا جی کہ اگر عمران خان سے ملاقات نہ ہوئی یا ان کو اجازت نہ ملی تو وہ رات گے تک یہاں اڈیالہ کے باہر ہی بیٹھے رہیں گے. ساتھ انہوں نے پشاور جلسے کی تاریخ کے حوالے سے بھی بولا کہ 27 ستمبر کو وہ جلسہ کریں گے جس کی ہدایت عمران احمد نیازی صاحب نے دی تھی. فی الحال تو بیٹھوں گا, جب تک ٹائم ہے ملاقات کا میں بیٹھوں گا, پھر اگر آپ کہیں گے تو پھر رات کو بھی بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ. مطلب ویڈیو کمیٹی خاص طور پر حکم دیا, ستمبر کو حکم دیا تھا تو میں نے اناؤنس کرنے سب کو بتا دیا تھا کہ ڈیٹ اناؤنس کریں گے اور ستمبر میں ہی ہوگا. تو اب ویڈیو کمیٹی نے فیصلہ کیا 27 تاریخ کو انشاءاللہ پشاور میں انشاءاللہ بہت بڑا جلسہ. یعنی ایک طرف سیلاب کی صورتحال کا ذکر کیا جا رہا ہے, پنجاب کے اندر پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ میسو فلڈز آئے ہوئے ہیں, اور ایسے موقع کے اوپر عمران احمد نیازی کو خوش کرنے کے لیے علی امین گنڈا پور اب جلسہ بھی کریں گے, یا خیبر پختونخوا کی جو ان کی قیادت ہے جی جلسہ کرے گی. بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے پنجاب کے اندر, پوری قوم کو جو ہے نا اکٹھے ہو کر اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے. ان کو اس وقت مخیر حضرات کو آگے آنے کی ضرورت ہے, جانی مالی قربانی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال یہاں پر جی سیاست جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. آگے بڑھتے ہیں. پی سی بی نے جو ہے وہ آئی سی سی کو اپنی شکایت اور ریزرویشن سے بھرا ہوا جو ہے وہ خط لکھ دیا, اور جو قواعد اور ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے میچ ریفری جو این ڈی پائی گرافٹ ہیں ان سے متعلق, اور اس میں ساتھ ساتھ جو ان کا جو رویہ تھا انڈین ٹیم کا کہ انہوں نے میچ کے اختتام پر پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہینڈ شیک نہیں کیا. بہرحال جی میں تو یہ کہوں گا کہ میچ ریفری کی تبدیلی کے حوالے سے جو موقف اپنا رہے ہیں محسن نقوی صاحب, اور انہوں نے ٹویٹ بھی کی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر میچ ریفری تبدیل نہ ہوئے تو پھر پاکستان ایشیا کپ کے باقی میچز نہیں کھیلے گا. دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ میچز کھیلیں یا نہ کھیلیں, پرفارمنس پور تھی پاکستان کرکٹ ٹیم کی. اس بات کو یعنی آپ میچ ریفری نے یقینی طور پر اپنا تعصب رکھا, اس نے اپنا باعث رکھا, وہ جس طریقے سے انکلائنڈ تھا ٹورڈز انڈین ٹیم کی طرف, وہ بڑی واضح چیز ہے. لیکن ہماری ٹیم کی پرفارمنس بھی کوئی ایسی مثالی یا اچھی نہیں تھی کہ جو قابل ذکر ہو. جس طریقے سے پور پرفارمنس دیتے ہیں, اور ماڈرن ڈے کی جو کرکٹ ہے اس سے جتنی ہماری ٹیم دور ہو چکی ہے, تو ہمارا اور انڈیا کا میچ ہی کوئی نہیں تھا. یہ بات تو ماننے والی ہے. ہاں جہاں پر میچ تھا, جہاں پر ہم نے انڈیا کو زیر کرنا تھا وہ ہم نے کر کے دکھا دیا, اور وہی میٹر کرتا ہے. لیکن یہ چیز اچھی ہے جی کہ کرکٹ کے اندر سیاست نہیں ہونی چاہیے. اور انفارچونیٹلی جو انڈین کرکٹ ہے یا انڈین کرکٹ ٹیم کے جو کیپٹن ہیں یا ان کی باقی ٹیم کے پلیئرز ہیں, انہوں نے یعنی ایک سپورٹس مین ہونے کا ثبوت نہیں دیا. انہوں نے جس طریقے سے سیاست کو لے کر آگے میچ کے اندر اور اپنے بات چیت کے اندر, تو وہ مناسب نہیں تھا. پہلگام واقعہ جو ہے وہ اگر ہوا ہے تو اس کے شواہد نہ پاکستان سے متعلق ابھی تک انڈیا نے دیے ہیں نہ ان کے پاس موجود ہیں. یہ فالس فلیگ تھا, یہ خود ہی انہوں نے کرایا اور پھر الزام پاکستان پر عائد کر دیا, اور پھر پاکستان کو بلی کرنے کی کوشش کی, پھر اپنے جہاز بھی گروائے اور اپنی پوسٹیں بھی تباہ کروائیں, اور پھر اپنا بہت سا علاقہ پاکستان کے ہاتھوں گنوا بھی دیا. بہرحال جی یہ تو ہوتا ہے, جب آپ پنگا لیتے ہیں تو پنگے کی کاسٹ ہوتی ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. ایمان حاضر مزاری صاحبہ ایڈوکیٹ, وہ جناب وہ چیف جسٹس کے ساتھ ان کا کوئی 2-4 فکرے کیا جو جملوں کا تبادلہ ہو گیا. یہ خاتون جو ہے یہ بس ہی نہیں کر رہی, اور یہ اپنی طرف سے چیف جسٹس محمد سرفراز ڈوگر صاحب کو دباؤ میں لانے کے لیے ہر ممکن اپنا حربہ استعمال کر رہی ہے. کبھی جعلی قسم کی جو ہے وہ اپنی ہراسمنٹ کی جو ہے وہ کہانی تحریر کر دیتی ہیں ٹویٹ کے اوپر, پھر سخت الفاظ کا بھی استعمال کرتی ہیں. خامد ان کا ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. یہ ایڈوکیٹ جو ہادی ہیں ان کے ہسبینڈ, وہ کیا فرما رہے ہیں آج جو درخواست وہ جمع کرانے جا رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی 3 گھنٹے کی اپنی جو انہوں نے کہانی سنائی وہ سنیے. لیکن جی یہ جو انکوائریز ایکٹ کے تحت ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور وہ جو ہے ایگزسٹ کرتی ہے, اور وہ سیکشل ہراسمنٹ کا جو 2010 کا ایکٹ ہے اس کے تحت انکوائر کرتی ہے, اور اس کے تحت ہم نے ایک درخواست اس کمیٹی میں موو کی ہے, اور اس درخواست کی صرف ریسیونگ کے لیے جو ہے پچھلے 3 گھنٹے سے میں ان تینوں فلورس کے اوپر نیچے جا رہا ہوں. رجسٹرار صاحب نے ریفیوز کیا کہ وہ ریسیو نہیں کریں گے, نیچے ڈسپیچ برانچ نے ریفیوز کیا کہ وہ ریسیو نہیں کریں گے, MIT برانچ نے ریفیوز کیا کہ وہ ریسیو نہیں کریں گے اور ریسیونگ نہیں دیں گے, جس کے بعد ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کمیٹی کی جو اتھارٹی ہیں وہ آنریبل جسٹس میڈم سمن رفت ہیں, اور ان کے کورٹ ایسوسیٹ نے جو ہے اس وقت وہ ریسیو کر کے ہمیں ریسیونگ دی ہے. اب بات یہ ہے
کہ ایمان مزاری بیسیکلی ورک پلیس ہراسمنٹ کے حوالے سے جو درخواست وہ دینا چاہ رہی ہیں وہ درخواست ویسے تو انہوں نے جو کورٹ ایسوسیٹ ہیں جسٹس سمن رفت صاحبہ کے ان کے حوالے کر دی ہے درخواست انہوں نے، لیکن یہ درخواست بیسیکلی اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. اس میں تو انہوں نے یہی موقف لکھا ہے جی کہ اس معاملے کی انکوائری کر کے جو یہ ہراسمنٹ کمیٹی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، یہ اپنی سفارشات سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجے. یہ ان کی پریئر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی سپریم جوڈیشل کونسل ہی ایک یونیک فورم ہے جو کسی سٹنگ جج جو اعلیٰ عدلیہ کا ہو اس سے متعلق انکوائری کروا سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا فورم نہیں ہے جو ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جج کی انکوائری کر سکے. سو لہٰذا یہ درخواست صرف میڈیا کھیلنے کے لیے دی گئی ہے. اور دو جو الفاظ انہوں نے کہے بھی تھے وہ الفاظ انہوں نے ان کے ہسبینڈ کی موجودگی میں کہے تھے اور ہسبینڈ کو مخاطب کرتے ہوئے کہے تھے. لیکن بہرحال یہ ہسبینڈ صاحب بھی جو ہیں وہ جو ایڈوکیٹ ہادی ہیں وہ اب اپنی بیگم کے پیچھے چل رہے ہیں. تو چلتے رہیں جی. میں تو ایک بار پھر میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی 13 سپٹمبر کو، اور آئی بلیو میں اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں. ایمان مزاری جو کچھ کر رہی ہیں کانسیکوینسز کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. ایمان مزاری دیکھیں میں ان کی بہت سی باتوں سے اختلاف بھی کرتا ہوں اور ان کی بہت سی باتوں کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، لیکن جو وہ کرنے جا رہی ہیں اب جو میری اطلاع ہے ان کے خلاف کارروائی اب ہونی ہے، اور وہ کارروائی فی الفور نہیں ہوگی، ابھی تھوڑا وقت ہے. لیکن اس کے بعد میرے خیال کے مطابق ان کے جو کانسیکوینسز وہ فیس کریں گی وہ کوئی ٹیلر میڈ نہیں ہوں گے، وہ کوئی ان کو ڈیزائن نہیں کیا گیا ہوگا یا ان کو سبق سکھانے کے لیے نہیں. انہوں نے خود ہی اتنا مواد دیا ہوا ہے جس میں ان کی پکڑ جو ہے وہ سمجھیں کہ ہوئی ہوئی ہے. اب کیونکہ وہ یہ میڈیا پلے کر رہی ہیں اور یہ چیزیں کر رہی ہیں تو لہٰذا اس وقت ان کو شاید تھوڑا سا ٹائم مل گیا ہے، زیادہ ٹائم نہیں، تھوڑا ٹائم مل گیا ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہ اریسٹ ہو جائیں گی، ان کے ہسبینڈ بھی شاید اریسٹ ہو جائیں. لیکن میں ان سے متعلق بات میں کنفرم کر رہا ہوں، اور یہ میں نے 13 تاریخ کو یہ بات کہی تھی اور یہ میرا 13 تاریخ کا شارٹ سنیے. یہ جو معاملہ ہے ایمان مزاری صاحبہ والا، کچھ چیزیں ان کی اچھی بھی ہیں اور کچھ چیزیں یہ زبردستی کی انقلابی بھی بنتی ہیں. انسان کو میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، اور یہ پہلے بھی ایک دفعہ میرے خیال سے گرفتار رہ چکی ہیں. اب دوبارہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب ان کے امکانات خاصے روشن ہیں، کیونکہ جو آلریڈی بہت سے ایسے الفاظ کہہ چکی ہیں جو بیسیکلی بظاہر موجودہ قوانین کے اندر جرم تصور ہوتے ہیں. اور دیکھیں جب یہ کرمنل کیسز ہوتے ہیں یا پیکا کیسز ہوتے ہیں یا اس طرح کے مقدمات ہوتے ہیں، یہ زائد المیعاد نہیں ہوتے، ٹائم بار نہیں ہوتے، تو اس میں کبھی بھی ان کے اوپر کانسیکوینس آ سکتا ہے. اور کانسیکوینس سمجھیں کہ اب آئے گا، یہ میری خبر ہے. یہ کانسیکوینس جو ہے اب ان کو فیس کرنا پڑے گا. اور کیا میں اس پر خوش ہوں؟ میں خوش نہیں ہوں. میں چاہوں گا کہ یہ تھوڑی سی سنجیدہ ہو جائیں، معاملات کو جو ہے وہ انتہا کے اوپر مت لے کے جائیں. لیکن اگر جب آپ انتہا پر پہنچتے ہیں، کوئی بھی شخص پہنچے، چاہے میں ہوں، چاہے کوئی اور ہے، چاہے میری فیملی سے کوئی بندہ ہے، تو پھر اس کے نقصانات ہوتے ہیں. اس لیے اسلام بھی کہتا ہے کہ درمیانی راستہ اختیار کرو. کوئی نہ اتنے کہتے ہیں نا، وہ ہمارے پہلے لوگ کہتے تھے کہ جی بزرگ پنجابی میں، کہ نہ اتنے میٹھے ہو کوئی نکل جائے اور نہ اتنے کوڑے ہو کوئی تھوک دے آپ کو. تو بات یہ ہے کہ نہ اتنے میٹھے ہو کوئی نکل جائے اور نہ اتنے کڑوے ہو کوئی تھوک دے. معاملہ یہ ہے کہ آپ میانہ روی اختیار کر لیتی تو بہتر تھا. بہرحال شی از ویری ینگ، ویری انرجیٹک، باہر سے پڑھی ہوئی ہیں. ان سے متعلق لوگ عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی کرتے رہے ماضی میں، لیکن میں ان کے خیالات سے متفق نہیں ہوں. ابھی آپ نے سنا ہے جی، بات جی ہے کہ یہ تو میں پہلے سے یہ بات کر رہا ہوں، اور میں وہ بات یہی میں نے کہا تھا کہ میانہ روی اختیار کریں. ایمان مزاری بیسیکلی حد سے تجاوز کر رہی ہیں، وہ ایکسٹریم پر چلی گئی ہیں، اور جو ایکسٹریم پر جو جانا ہے یہ ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. یہی آج کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.